مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو اسلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، باپ جی کی تعریف کرتے ہیں اور اس کی ہر ایک رحمت کے لیے، برکت کے لیے، خدا باپ کے بڑے فضل کے لیے شکر کرتے ہیں جو خداوند نے ہم پر کیا۔ ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے اور انسان کی قیمت یسوع مسیح کا خون ہے، جس نے اپنا پاک خون بہا کر ہمیں بچایا، ہمیں چھڑایا اور وعدے کیے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہمیں اپنے زور سے، اپنی قدرت سے، اپنی قوت سے بھرے گا اور ہمیں اونچی مقامات پر لے جائے گا۔ پریز دی لارڈ۔ اور صادق خداوند میں ہمیشہ خوش رہیں گے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، جو اس پر توکل کرتے ہیں، جو ان راہوں پہ چلتے ہیں اور جو خدا کی مرضی پہ چلتے ہیں۔ وہ خداوند ہمیشہ کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ انہیں محفوظ رکھیں گے، کیونکہ خداوند ہمارا فخر ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اور آج کے زندہ کلام کے لیے ہم شکر کرتے ہیں جو خدا کے وعدے سچے اور برحق ہیں، ان وعدوں کے لیے ہم شکر کرتے ہیں جو خدا نے ہم سب سے کیے۔ پریز دی لارڈ۔ آج کے زندہ کلام کے لیے ہم شکر کرتے ہیں زبور 91 اس کی 10 آیات میں کہ تجھ پر کوئی آفت نہیں آئے گی اور کوئی وبا تیرے خیمے کے نزدیک نہ پہنچے گی۔ پاک کلام پڑھے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ خدا نے وعدے کیے ہیں کہ کوئی وبا تیرے نزدیک نہ پہنچے گی۔ یہ خدا نے یہ وعدہ نہیں کہ تجھ پر کچھ نہیں آئے گا، کوئی مصیبت نہیں آئے گی، کوئی کچھ نہیں ہوگا، بلکہ یہ ہے کہ جو مدد کے لیے خدا سے رجوع کرتا ہے ان کے لیے وہ اپنی پناہ میں رکھے گا، وہ ان کا محافظ بنے گا، وہ ان کی ہمیشہ حفاظت کرے گا۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کلام مقدس میں کس طرح دیکھا ہے کہ دانیال کے جو دوست تھے انہوں نے خدا پر توکل کی، آگ لگی ہوئی تھی، سب کچھ تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ خدا پر توکل کیا اور خدا نے انہیں بچایا۔ اس لیے صادق کی مصیبتیں بہت ہیں لیکن خداوند اس کو ان سب سے رہائی بخشتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ ہمیشہ خداوند ہمیں بچاتا ہے، ہمیں چھڑاتا ہے۔ اسی طرح اگر زبور 37 اس کی 39-40 میں ہے کہ لیکن صادقوں کی نجات خداوند کی طرف سے ہے، مصیبت کے وقت وہ ان کا محکم قلعہ ہے اور خداوند ان کی مدد کرتا ہے، ان کو بچاتا ہے، ان کو شریروں سے چھڑاتا ہے اور بچا لیتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اس میں پناہ لی ہے۔ خداوند ہماری پناہ ہے۔ اور صادق پر کوئی آفت نہیں آئے گی لیکن شریر بلا میں مبتلا رہیں گے۔ دیکھتے ہیں بیماریوں میں، تکلیفوں میں صادقوں کی خدا نے کہا بیماریاں تکلیفیں آئیں گی ضرور، لیکن وہ چھڑانے کے لیے، بچانے کے لیے ہمیشہ ان کے ساتھ رہے گا۔ اگر ہم دیکھیں کہ زبور 38:11 میں ہے کہ میرے عزیز اور دوست میری بلا میں الگ ہو گئے اور میرے رشتہ دار دور جا کھڑے ہوئے۔ پریز دی لارڈ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں کلام کیا کہہ رہا ہے کہ جو میرے آپ کے دوست ہوتے ہیں، جو عزیز فرینڈ، کلوز فرینڈ ہوتے ہیں، جو بھی ہوتے ہیں، اگر آپ کے اوپر دکھ مصیبتیں آتی ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ آپ سے الگ ہو جاتے ہیں، اسی میں ہیں، چلتے رہتے ہیں جہاں آپ ان کو خوش کر سکتے ہیں اور ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ اس کلام میں ہمیں یہی بتایا جا رہا ہے کہ دکھوں میں، تکلیفوں میں آپ کے سب چھوڑ جاتے، ایون یہاں کے رشتہ دار بھی دور کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں۔ اور کلام زبور 119 اس کی 107 میں بڑی مصیبت میں ہوں، اے خداوند اپنے کلام کے مطابق مجھے زندہ کر۔ جب ہم خدا پہ توکل کرتے ہیں، خدا کے کلام پر توکل کرتے ہیں تو خدا ہمیں کیا کرتا ہے؟ ہر مشکل سے، ہر تکلیف سے، ہر دکھ سے بچا لیتا ہے۔ اسی طرح کلام مقدس میں آیا ہے، لکھا ہے 1 کرنتھی 2:9 میں کہ بلکہ جیسے لکھا ہے ویسے ہی ہوا کہ جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھی نہ کانوں نے سنی آدمی کے دل میں آئیں، وہ سب خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کر دی۔ پریز دی لارڈ۔ جب ہم خدا پر توکل کرتے ہیں، جب ہم خدا پر اپنی نظریں لگاتے ہیں تو خدا ہمیں کیا کرتا ہے؟ چاہے وہ دکھ کتنے بھی بڑے ہوں، چاہے وہ تکلیفیں کتنی بھی بڑی ہوں، وہ ہمارا خداوند ہم سب کو نکالنے میں قادر ہے، وہ ہمیں چھڑاتا ہے، وہ ہمیں بچاتا ہے۔ اسی لیے ہمیں انسان پر توکل کرنے سے بجائے کہ ہمیں صرف خدا پر توکل کرنی ہے، ہمیں صرف خدا پہ امید رکھنی ہے کہ وہی میرا زندہ خداوند خدا ہے جو چھڑانے میں قادر ہے۔ اسی طرح اگر کلام میں دیکھیں تو خدا کی شریعت پر ہمیں صرف بھروسہ رکھنا ہے۔ خداوند تیرے قول کے مطابق تیری شفقت اور تیری نجات مجھے نصیب ہو، جب میں اپنے ملامت کرنے والوں کو جواب دے سکوں، کیونکہ میں تیرے کلام پر بھروسہ رکھتا ہوں اور حق کی بات
میرے منہ سے ہرگز جدا نہ ہونے دے، کیونکہ میرا اعتماد، میرا بھروسہ میرا خدا ہے اور تیرے احکام ہیں جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ وہ ہمیں چھڑائے گا، وہ ہمیں بچائے گا، جس سے خداوند نے ہمیں چھڑایا ہے۔ خدا نے ہماری قیمت ادا کی ہے۔ تیری شریعت کو مانتے رہیں گے، اور جب اس کی شریعت کو ہم مانتے رہیں گے تو وہ ہمیں کیا کریں گی؟ آزاد کریں گی، اور اس آزادی میں ہم عمر بھر چلتے رہیں گے۔ پریز دی لارڈ۔ ہمیں خدا کا زندہ کلام پر بھروسہ کرنا ہے، ہمیں خدا کے وعدوں پر بھروسہ کرنا ہے، اور جب ہم خدا کے کلام پر، اس کے وعدوں پر بھروسہ کرتے ہیں تو اسی طرح اگر ہم دیکھیں یرمیہ 29 11-12 میں، کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں، خداوند فرماتا ہے، یعنی سلامتی کے خیالات، برائی کے نہیں، بلکہ میں تم کو نیک انجام کی امید بخشوں گا۔ تب تم میرا نام لوگے اور مجھ سے دعا کرو گے اور میں تمہاری سنوں گا۔ پریز دی لارڈ۔ ہم وہی سیکھ رہے ہیں کہ چاہے کوئی بھی مشکل ہو، کہاں بھی ہم کھڑے ہیں، کہیں بھی تکلیف میں ہیں، کہیں بھی دکھ میں ہیں، کہیں بھی کھڑے ہیں، لیکن جب ہم اپنے خدا کو پکار لیتے ہیں، جب ہم اسے بلا لیتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے؟ موجود ہوتا ہے۔ یہاں لکھا ہے کہ جب تو دعا کرے گا، اور وہ جانتا ہے، ہمارے خیالات کو بھی جانتا ہے، وہ ہماری سلامتی کے بارے میں بھی جانتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اسی لیے کلام میں لکھا ہے، دل و گردوں کو جاننے والا خداوند ہمیں بدلہ دیتا ہے۔ وہ ہمارے سوچنے، جو ہم سوچتے ہیں نا، وہ بھی ہماری سوچ کا بھی جواب دے دیتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ سچی پوچھیں، وہ ہماری سوچ کا بھی جواب دے دیتا ہے۔ ایسی محبت کرنے والا میرا اور آپ کا خداوند خدا ہے۔ میں دعا میں تھی اور میرا بیٹا ساتھ میں تھا، میرا داماد، اور میں دعا کر رہی تھی خدا سے، اور میں کہہ رہی تھی کہ بس اب مجھے گھر جانا ہے۔ تو اس نے کہا جیسے ہی دعا ختم ہوئی تو کہتا، امی آپ کی 25 کی میں سیٹ کرا دوں؟ میں نے کہا ہاں۔ پھر میں نے آج پوچھا کہ آپ کو کیسے لگا، کیوں آپ نے فوراً ایسے بولا؟ کیونکہ اس نے کہا کہ مجھے اندر سے جیسے آواز آئی کہ مطلب مجھے یہ بات کرنی ہے۔ تو پریز دی لارڈ۔ وہی کہتے ہیں نا کہ ہمارا خدا ہمارے دلوں کو، ہمارے گردوں کو جانتا ہے، ہماری سوچوں کا بھی جواب دے دیتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ ہم جیسی بھی سوچ رکھیں، میرا اور آپ کا خدا ہماری سوچوں کا بھی جواب دے دیتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ صرف خدا پر توکل کرنی ہے، صرف خدا پر بھروسہ رکھنا ہے کہ وہ سب کچھ کرنے میں قادر ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اور آج کے زندہ کلام پر ہم نے یہی کہا ہے کہ خدا نے جو زبور 91 کی ہم دیکھیں آیات دیکھیں، اس میں یہی ہے کہ ہمیں صرف کس پر توکل کرنا ہے؟ اپنے زندہ خداوند پر توکل کرنا ہے۔ اور ہم نے اس کا نام، اس نے کہا کہ تو نے تو صرف میرا نام ہی پکارا ہے، صرف ہم نام کو جانتے ہیں، تو میرے نام کو جانتا ہے، اس لیے میں تجھے چھڑاؤں گا، میں اس لیے تجھے بچاؤں گا، اس نے کہا ہے۔ اور وہ وعدوں کا سچا خداوند خدا ہے، جو وعدے کیے ہیں میرا اور آپ کا خدا کیا ہے؟ ان وعدوں کو پورا کرنے میں قادر ہے۔ اس نے کہا کہ کوئی وبا تیرے خیمے کے نزدیک نہیں پہنچے گی، میں اپنے فرشتوں کو حکم دوں گا کہ وہ ہماری سب راہوں میں ہماری حفاظت کریں۔ پریز دی لارڈ۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ سب کچھ کرتا ہے۔ اگر ہم پکارتے ہیں تو وہ آ جاتا ہے، وہ ہمیں اپنے پروں میں چھپا لیتا ہے، اس کے بازوں کے نیچے ہمیں پناہ ملتی ہے۔ خداوند، ہم اس کلام کے وسیلے سے شکر کرتے ہیں کہ میرا اور آپ کا خداوند ہم سب کی دعاؤں کو سنتا، ہم سب کی دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ خداوند سب کو برکت دے، خداوند سب کے ساتھ اور سب کی حفاظت کرے یسوع کے نام سے، آمین۔ آئے ہم اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے آج سب کے لیے خدا کے شافی ہاتھ کو مانگتے ہیں، خدا کے کلام کو، خدا کے وعدوں کو مانگتے ہیں۔ خدا نے کہا ہے نا کہ جو کچھ تم مانگو گے میں تمہیں دوں گا۔ خدا نے وعدہ کیا میں دوں گا تو وہ دے گا۔ وہ انسان نہیں جو بدل جائے، وہ خداوندوں کا خدا ہے، وہ جو ابدیت کا شہزادہ ہے، جو تھا، جو ہے اور جو آنے والا ہے، اور جو ہمیشہ اپنے وعدوں کو، اپنے پاک کلام کو پورا کرنے کے لیے ہمیشہ بے تاب رہتے ہیں۔ خدا باپ ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خدا باپ سب کی حفاظت کریں،
खुदा बाप सब जहाँ कहीं भी हैं खुदा बाप आपके शाफी हाथ को मांग लेते हैं ताकि वो सब आपकी पनाह में रहें यीशु के नाम से। खुदावंद जितने बीमार हैं जो आज हॉस्पिटल या घरों में बीमार हैं खुदावंद उन सब के लिए शिफा को मांगते हैं, क्योंकि यीशु मेरा शाफी है और वो खुद कहता है कि मैं ही तुझे बेटा शिफा दूंगा तो तू शिफा पाएगा। बाप आज सारी जिस्मानी रूहानी कमियां कमज़ोरियां यीशु नाम से दूर हो जाए। बाप हर घर में नजात आए, हर ज़िंदगी में नजात आए। खुदावंद तमाम घरों के खित्ते भरे रहें बाप, जितने सफ़र में हैं खुदा बाप उनके सफ़र मुबारक करे। यीशु के नाम से हमने मांगा और पाया है, आमीन। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हम सब के साथ रहेगी और हम हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करेंगे, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू।